بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ وجوب کی تعریف کے ضمن میں ایک گفتگو یہ شروع کی کہ واجب کفایہ کیا ہے۔ تو واجب کفایہ کی تعریف اور پھر اس پر جو ایرادات ہیں اور ان کے جوابات اور دوسروں نے کیا تعریف کی۔ تو واجب کفایہ کی تعریف فرما دیا کہ جو ہر ایک پر واجب ہو لیکن بعض کے کرنے سے وجوب ثابت ہو جائے۔ اور دوسرے لوگوں کا قول یہ ہے کہ نہیں، بعض پر واجب ہے، بعض پر ہی واجب ہے، کل پر واجب نہیں ہے، ورنہ بعض کے کرنے سے سب سے ثابت کیسے ہو کہ باقی لوگ ان کے اوپر وہ چیز واجب تھی اور بغیر کیے ثابت ہو جائے۔ یہ تو ٹھیک نہیں ہے کہ کیا بھی چیز واجب بھی تھی اور بغیر کیے ثابت۔ تو یہ دوسروں کی تعریف تھی۔ اب وہ دلیل کا مرحلہ ہے۔ ہماری دلیل کیا ہے؟ یعنی یہ جو تعریف ہے کہ جو سب پر واجب ہو اور بعض کے کرنے سے ثابت ہو جائے، لیکن پہلا جو پارٹ ہے نا، پہلا حصہ، کہ واجب کفایہ بھی سب پر واجب ہوتا ہے۔ اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ خطاب الہی، خطاب جو ہے نا وہ دیکھ لیجیے آپ نصوص، وہ واجبات کفایہ میں بھی خطاب سب کو ہوتا ہے۔ کتب علیکم القتال بتا دیا، طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ بتا دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں خطاب کیا بعض کو ہے یا کیا کل کو ہے؟ کل کو ہے، علیکم فرمایا نا، تو خطاب یہاں پر سب کو ہے، تو یہ واجب کفایہ بھی واجب الکل ہے۔ پہلی دلیل ہو گئی۔ اب آج دوسری دلیل۔ دوسری دلیل کیا ہے ہماری؟ ولنا ثانیاً اسم الکل بترکہ اذا ظنوا ان غیرہم لم یفعل۔ ہماری دوسری دلیل سب کا گنہگار ہونا ہے چھوڑ دینے سے، کہ جو واجب کفایہ ہے اگر اسے چھوڑ دیا گیا تو گنہگار بعض نہیں ہوں گے بلکہ سب ہوں گے۔ جبکہ انہوں نے سوچا یہ ہو کہ ہاں ان کو گمان ہو گیا ہو کہ غیر نے نہیں کیا، تو اب کوتاہی ہو گئی نا۔ کسی شہر میں 1,00,000 لوگ ہوں تو نماز جنازہ 1,00,000 لوگوں پر فرض ہے۔ اگر 10-20 لوگ بھی پڑھ لیں تو باقی لوگوں سے ساقط۔ تو اگر ان سب کو پتا ہو کہ وہ 10 بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، جتنے لوگوں کو پتا ہو جائے گا کہ 10 بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، تو پھر وہ سارے کے سارے گنہگار سب ہوں گے۔ تو یہ سب کا گنہگار ہونا یہ دلیل ہے کہ سب پر واجب ہے، ورنہ بغیر وجوب کے گنہگار ہو جانا، یہ جو قباحت لازم آ رہی، کوئی چیز واجب بھی نہیں تھی اور بیٹھے بیٹھائے گنہگار ہو گئے، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا عَلَيْهِمْ لَمْ يَأْثَمُوا جَمِيعًا۔ اگر واجب کفایہ سب پر واجب نہ ہوتا تو سارے کے سارے گنہگار نہ ہوتے۔ یہ دلیل سمجھ میں آ گئی؟ آسان دلیل تھی یہ بھی۔ قال فی الحاشیہ، حاشیے میں یہ فرمایا کہ وفیہ ما فیہ، اس دوسری دلیل پر دلیل میں کچھ رد و قدح، یہ دلیل مکمل نہیں ہے، تو اس میں ہے جو ہے وہ بتائیے ہے کیا۔ کہتے ہیں جو بھی ہے اس کی وجہ سنیے، وَلَعَلَّ وَجْهَهُ، اس تعریف میں جو کمی ہے اس کمی کی وجہ کیا ہے؟ اس دلیل میں جو کمی ہے اس کمی کی وجہ کیا ہے؟ ان اسم الکل لا یوجب الوجوب علی الکل، سب کا گنہگار ہونا یہ سب کے وجوب کا سبب نہیں ہے۔
یہ لازمی سبب نہیں ہے کہ سب گناہگار ہو گئے، اس کا مطلب یہ کہ سب پر وہ چیز واجب تھی. بل تقسیم الکل لکونہ فردا من البعض، بلکہ سب کا گناہگار ہونا اس وجہ سے ہے کہ یہ کل یہاں پر بعض کا فرد ہے. یہ جناب اب تک یہ سمجھ رہے تھے کہ بعض کل کا فرد ہے، اب کل کیا ہو گیا؟ بعض کا فرد ہے. یوں کہ نماز جنازہ کی مثال لیجئے کہ بعض پر، جو لوگ یہ کہنے کہ بعض پر واجب ہے، بعض پر واجب ہے، لیکن بعض متعین نہیں نہ ہے. تو 1,00,000 کی آبادی ہے تو یوں سمجھ لیں کہ 10 پر فرض ہے، 10 پر فرض ہے، تو کوئی بھی 10 کر دیتا. تو پہلے والے جو 10 ہیں لسٹ میں ان پر ہے، وہ نہ کریں تو باقی 10 ہیں ان پر ہے، وہ نہ کریں تو باقی 10 ہیں ان پر ہے. تو اس طرح سے وہ بعضیت جو ہے نا وہ ایک طرف سے دوسری طرف سفر کر رہی ہے نا. اگر یہ نہ کرے تو ان پر، یہ نہ کرے تو ان پر، یہ نہ کرے، آخر تک پورے آخری مجھے 1,00,000 میں جو آخری والے 10 ہیں ان پر بھی گئی. تو یوں کل جو ہے وہ بعض کا فرد ہے، تو بعض پر ہی واجب ہے. ان بعض نے نہیں کیا تو انہوں نے کیوں نہیں کیا، انہوں نے نہیں کیا تو ان بعض نے کیوں نہیں کیا. اس طرح سے ہوتے ہوتے سب کے سب بعض میں آ جائیں گے الگ الگ کر کے. تو اس طرح سب کے سب کیا ہو گئے؟ گناہگار ہو گئے. سمجھ میں آئی بات؟ کہ کل کا گنہگار ہونا یہ کل پر وجوب کا لازمی سبب نہیں ہے، بلکہ کل کا گنہگار ہونا اس وجہ سے ہے کہ کل یہاں پر بعض کا فرد ہے، جیسا کہ اس کی تفصیل عنقریب حل کے ساتھ جو ہے نا آتی ہے. وقد یقال، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لعل اسم الکل للوجوب علی الکل بما ہوا کل فلا یلزم منہ الوجوب علی کل. اب یہ کل اتنا آ گیا کہ آپ کو ہماری طرف سے سوچنا پڑے گا کہ کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ غور سے سنیے. دیکھیے یہ رد کر رہے ہیں نا کہ کل پر واجب نہیں ہے، کل پر. تو یہاں پر اگر کسی وجہ سے سارے کے سارے گناہگار ہو رہے، کل گناہگار، نماز جنازہ کسی نے نہیں پڑھی تو سارے کے سارے، یہ تو بات ثابت ہے نا. تو اس سے آپ یہ نہیں کہیے کہ کل پر واجب ہے. دوسری وجہ کیا بتانے اس کی؟ وہ یہ کہ یہاں پر کل پر گنہگار، کل کا گنہگار ہونا یہ کل ہونے کی حیثیت سے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ کل جو ہے اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، کل اجتماعی اور کل انفرادی. کل اجتماعی، کل انفرادی. ٹھیک ہے؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ سب کا گنہگار ہونا یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ واجب ہے کل پر اس حیثیت سے کہ وہ کل ہے، یعنی کل پر واجب ہے کل اجتماعی کے اعتبار سے. ٹھیک ہے؟ تو اس کی بنیاد پر یہ لازم نہیں آتا کہ وجوب علی الکل ہو کل انفرادی کی حیثیت سے بھی. یعنی ایک کہتے ہیں کہ پوری جمعیت پر واجب ہے، جمعیت کی حیثیت سے، اور اس جمعیت کے افراد بھی تو ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 ہے. تو یہ واجب علی الکل بما ہوا کل ہے، کل ہونے کی حیثیت سے کل پر واجب ہے. اس سے یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ کل سب پر واجب بھی ہے، سب پر واجب بھی ہے، کیونکہ کل اجتماعی الگ بات ہے، کل انفرادی الگ بات ہے نا. ایک آدمی جو ہے، مثال کے طور پر اگر کسی نے چوری کی تو کہا جائے گا کہ جتنے لوگوں سب بتاؤ کس نے چوری کی، کوئی نہیں بتائے گا تو سب کو سزا ملے گی. کیا تو ایک بندے ہے نا، وہی پتہ چل جاتا اسی کو سزا مل جاتی. اب پتہ ہی نہیں چل رہا تو بادشاہ جو ہے نا اس سے سب کو ایک طرف سے سزا دینی شروع کر دی. تو یہ انفرادی معاملہ الگ ہے اور اجتماعی معاملہ الگ ہے. تو جو چیز اجتماعیت کی بنیاد پر ثابت ہو اسے انفرادیت کے طور پہ آپ ثابت نہیں کر سکتے. تو یہ کل پر واجب بھی ہو تو من حیث ہوا کل ہے نا، ایک جمعیت اور ایک گروہ کے طور پر. اور اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہر پر واجب، اور یہی بات تو چل رہی ہے.
ہمارا یہی تو کہنا کہ نہیں سب پر واجب نہیں ہے، سب پر واجب نہیں ہے. والمدعا ھذا، اور مدعا تو یہ تھا نا، اور یہ تو ثابت نہیں ہوا. کل اجتماعی پر وجوب سے کل انفرادی پر وجوب آپ کیسے ثابت کر پائیں گے؟ کہ اس میں تو یہ تھا کہ بعض لوگوں نے بھی کر لیا تو کام ہو گیا. ووہنہ ظاہر، ہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قد یقال کہہ کر کے ایک بات کہی تھی، اس کی کمزوری بالکل ظاہر ہے. اس کی کمزوری بالکل ظاہر. ظاہر ہے. فإن اشتراط الاجتماع فی الوجوب غیر معقول، اس لیے کہ وجوب میں اجتماع کی کو شرط لگا بنانا یہ عقل میں نہیں آتی. یوں یہ کل من حیث ہوا کل کہا نا، تو اجتماع کل من حیث والکل، اور کل وہ کیا ہے؟ اجتماع. تو اجتماعیت پر کوئی چیز واجب ہو، ہے نا، یہ بات معقول نہیں ہے. ایک پورے یعنی کسی ایک کو نہیں کہہ سکتے کہ تم پر ہے. ہر بندہ کہہ دے گا تو ہم تو گروہ نہیں ہے نا، ہم تو اکیلے ہیں. ہم کیا ہیں؟ اکیلے. تو جس پر واجب ہے اس کا معین ہونا ضروری ہے. جس پر واجب ہو، اس کا معین ہونا. ورنہ یہ بات آ گئی ہے نا کہ جناب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم پر واجب ہے، اور واجب اس پر نہ ہو تو کیسے وہ نیت کرے گا، کیسے اس پر عقاب ہوگا، اور کیسے اسے مطالبہ ہوگا. تو وہ تو کہہ دے گا نا کہ پورے گروہ پر ہم پر تو نہیں ہے. تو کسی چیز کے واجب ہونے میں اجتماعیت کی بات کرنا یہ معقول نہیں ہے. اشتراط الاجتماع فی الوجوب غیر معقول. وإلا يلزم الاسم بترک البعض، اس میں خرابی کیا ہے کہ بعض کے ترک سے بھی گناہ لازم آ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اجتماع پر نہ آپ نے کہا واجب ہے. 1,00,000 لوگ ہیں تو 1,00,000 لوگوں پر واجب ہے. تو وہ تو 1,00,000 لوگوں پر واجب ہے، اور 90,000 لوگوں نے کر لیا تو گناہگار پھر بھی تو ہو گئے، کیونکہ 1,00,000 لوگوں نے تو نہیں کیا. آپ واجب کس پہ کر رہے ہیں؟ اجتماع پہ کر رہے ہیں، پورے گروہ پہ. پورے لوگوں نے نہیں کیا تو بعض نے بھی چھوڑ دیا، تو معاملہ پورا الٹ گیا. معاملہ یہ تھا کہ بعض کے کرنے سے سب فارغ ہو جاتے ہیں، اور یہاں پہ بعض کے کرنے سے سب پھنس گئے، ہے نا، کہ سب نے تو نہیں کیا. تو یہ وجوب میں اجتماع معقول نہیں ہے، ورنہ بعض کے ترک سے بھی گناہ لازم آئے گا. وہو ینافی الوجوب الکفائی، یہ وجوب کفائی کے منافی ہے، کیونکہ بعض کے ترک سے گناہ لازم نہیں آتا. بعض کے ترک سے فرق نہیں پڑتا، سب ترک کریں گے تب گناہ ہوتا ہے. چلیے یہاں پر دلیل مکمل ہو گئی. دونوں دلیلیں کس کی؟ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ واجب کفائی بھی واجب علی الکل ہے. یہ تو ارادات تھے نا. پھر آپ تازہ کریے دلیل کیا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ واجب کفایہ بھی واجب علی الکل ہے، پہلی دلیل یہ ہے کہ نص جو ہے وہ سب کو شامل ہے. تو پھر کیسے آپ کہیں گے کہ سب پر نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سب کو فرمایا کہ تم پر قتال فرض ہے، تو پھر سب پر ہے. اور دوسری دلیل یہ تھی کہ اگر لوگ چھوڑ دیتے ہیں تو سارے کے سارے گناہ گار ہوتے ہیں. تو اگر واجب سب پر نہ ہو تو بغیر وجوب کے گناہ لازم آئے گا. واجب بھی نہیں تھا، گناہ گار بھی ہو گئے. دو دلیل ہو گئی نا، مضبوط دلیل ہے. اب چلیے جو قائلین وجوب علی البعض کے ہیں ان کی دلیل کیا ہے. قائل الوجوب علی البعض قالوا، وجوب علی البعض فرض کفایہ کے واجب علی البعض ہونے کے جو قائلین ہیں ان کی دلیل. اولا ان کی پہلی دلیل فرمایا سقط بفعل البعض ولو کان علی الکل لم یسقط. ٹھیک ہے، فرمایا کہ بعض کے فعل سے وہ ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے، وجوب ساقط ہو جاتا ہے. اگر وہ واجب ہوتا سب پر تو بعض کے فعل سے ساقط نہ ہوتا. سب پر وہ واجب ہوتا تو بعض کے فعل سے ساقط نہیں. تو جیسے نماز پنجگانہ کہ جتنے انسان مسلمان ہوں گے سب پر واجب ہے، آدھے لوگوں نے پڑھ لیا تو باقی لوگوں سے ساقط تھوڑی ہے. کسائر العبادات قلنا، یہ دلیل ان کی ہے. اور اس کا جواب
لا نسلم الملازمہ، لا نسلم لازمہ، یہ جو ملازمہ کر رہے ہیں یعنی یہ لازم آ رہا ہے وہ ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ پہلی بات جو ہے نا کہ سقط بفعل البعض، بعض کے فعل سے وجوب ساقط ہو جاتا ہے، یہ ہمیں تسلیم ہے، لیکن اس پہ لازم کیا آ رہا ہے کہ اگر یہ سب پر واجب ہوتا تو بعض کے فعل سے ساقط نہ ہوتا، یہ ہمیں تسلیم نہیں کہ اگر سب پر واجب ہوتا تو بعض کے فعل سے ساقط نہیں ہوتا، کیونکہ ہم آپ ثابت کر چکے ہیں کہ بہت سارے افعال ایسے ہیں کہ ان میں مقصود لوگوں کا کرنا نہیں ہے، فعل کا ہونا ہے، آپ کرو، یہ کرے، وہ کرے، کام ہو جائے، ہے نا؟ تو کام کا ہونا مقصود ہے، جہاں پہ کام کا ہونا مقصود ہوتا ہے وہاں پہ بعض کے فعل سے فراغ عن ذمہ ہو جاتا ہے، کام ہو جاتا ہے، ساقط ہو جاتے ہیں، وجوب ساقط ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ اگر جو ہے وہ سب پر واجب ہوتا تو بعض کے کرنے سے ساقط نہ ہوتا، یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ سب پر واجب ہے اور بعض کے کرنے سے ساقط ہے، جیسے کہ ایسا فعل جس سے مقصود جو ہے نا کہ فعل کا ہونا ہو، تو اس میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس المقصود وجود الفعل، کیونکہ مقصود کیا ہے؟ فعل کا ہو جانا، فعل کا ہو جانا واقع میں، اور یہی مقصود ہے کہ کام ہو جائے۔ وقت وجدہ، وہ کام تو ہو گیا، فلم تبقى علت الوجوب، تو وجوب کی علت اب باقی نہ رہی، فسقط، تو وجوب ساقط۔ جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک مسلمان کا جنازہ ہو تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کے عزت و کرامت سے اس کو کفن دیا جائے اور دفن کر دیا جائے، یہ کام ہو گیا تو باقی سب سے ساقط ہے۔ اس کی مثال دے رہے ہیں کسقوط ما علی الکفیلین بادائی احدہما، یہ لے لیجیے مثال، کون انکار کرے گا کہ زید نے بکر سے کچھ قرض لیا تو بکر نے کہا کہ تم پر ہمیں اعتماد نہیں ہے، تم پیسہ دو گے کہ نہیں دو گے، تمہارا کیا ٹھکانہ، جو آج کل کے لوگوں کے حالات ہیں۔ تو بکر نے کہا کہ تم گارنٹر لا کے دو، کہ تم اگر نہیں دو گے تو وہ لوگ دے دیں گے یا تم سے لے کے دیں گے یا جہاں سے بھی دیں گے۔ تو زید نے اپنے دو دوستوں کو تیار کیا اور انہوں نے ہاں وہ کفیل بنے کہ ہم ذمہ لیتے ہیں، اس بندے کو ضرورت ہے، آپ اتنے 1,00,000 روپے دے دو، اگر یہ نہ دے سکا تو پھر ہم جو ہے نا کسی نہ کسی طرح انتظام کریں گے، ہم دلوائیں گے یا دیں گے۔ تو کفیل ہونے میں کیا ہوتا ہے کہ مطالبے میں شریک ہوتا ہے، کفالت کیا ہے نا، مطالبے میں، ضم الذمۃ الی الذمہ کا نام کفالت ہے نا، ذمہ داری میں شامل ہو جانا۔ تو وہ قرض تو زید کے اوپر ہے، لیکن اس کے جو دوست ہیں خالد اور محمود، وہ دونوں کفیل بن گئے۔ تو اب زید اگر قرض دے تب بھی کام ہو جائے گا، اور خالد دے دے تب بھی کام ہو جائے گا، اور محمود دے دے تب بھی کام ہو جائے گا۔ کفیل دو ہوئے تھے، دو نے کفالت کی تھی کہ ٹھیک ہے ہم دے دیں گے، ہم انتظام کر دیں گے دونوں۔ تو دو کفیل جب تیار ہوئے تو مطالبہ دونوں سے متعلق ہوا نا۔ اب ان میں سے ایک کفیل بھی اگر قرض کا انتظام کر دیتا ہے بکر کے لیے تو بکر کو اب حق نہیں رہا نا دوسرے کفیل سے مطالبے کا، حالانکہ مطالبہ متعلق دونوں سے ہو رہا تھا۔ اب بولیے، اب کہاں بات گئی آپ کی؟ واجب دونوں سے، مطالبہ دونوں سے ہے، اور ایک نے کر دیا تو دوسرا سے ساقط۔ یہ کیسے دوسرے سے ساقط ہو رہا ہے؟ اس نے تو کچھ نہیں کیا۔ تو واجب زیادہ لوگوں پر ہو اور بعض ہی لوگ کر دیں تو دوسرے سے بھی مطالبہ ساقط ہو جائے، وجوب ساقط ہو جائے، یہ ہو سکتا ہی نہیں ہو سکتا ہے؟ یہاں ہو تو رہا ہے کہ جو چیز کفیلین پر واجب ہے وہ ساقط ہو جائے بادائی احدہما، کفیلین میں سے کسی ایک کی ادائیگی کے ذریعے۔ ایک نے ادا کیا، دوسرے سے ساقط، اس نے تو کچھ نہیں کیا تھا پھر بھی ساقط، لحصول المقصود، کیونکہ مقصود حاصل ہے، کیونکہ ہاں بکر کو پیسے ملنے تھے اور وہی اس کا کام تھا، پیسے مل گئے، ختم کام۔
وہ حصول حق الدین، کیا کیا مقصود حاصل ہے؟ دائن کے حق کا حصول جو دین ہے. وہذا سند للمنع، یہ سند منع ہے. فلا تضر المناقشہ فیہ بانہ لیس علی الکفیلین دین وانما علیہما المطالبہ. تو یہ سند منع ہے، لہذا یہاں پر کوئی نئی بحث چھیڑ دے کہ جناب یہ کون سی بات لے کے آئے، کفیلین پہ دین تھوڑی، اس پہ تو مطالبہ ہے. اچھا یہ بتائیے کہ سند منع پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ سند منع جو ہے یہ مناظرے کی ایک اصطلاح ہے. اگر مناظرہ رشیدیہ آپ نے پڑھی ہو تو، اور ورنہ اس کا ذکر جو ہے نا وہ اصول فقہ کی کتابوں میں بھی آتا ہے. تو سند منع کیا ہے کہ مدعی جو دعویٰ کرے تو خصم اس پر انکار کرے اور یہ کہہ دے کہ ہم تسلیم نہیں کرتے آپ کی یہ بات، اور اس انکار کی وجہ بتائے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ سند منع. تو مدعی پر بینہ ہے نا، مدعی پر دلیل ہے، برہان ہے، اور دلیل اور ثبوت پیش کرے. منکر جو ہے نا وہ اس کا انکار کرے گا، لیکن منکر کو کر دے. ورنہ وہابیوں کی طرف بس کہتے رہیں گے نہیں نہیں ہمیں نہیں تسلیم، ہمیں نہیں تسلیم. بہت آسان ہے نا، ہمیں تسلیم نہیں ہے، کسی بھی بات کہہ دو کہ ہم نہیں، ہمیں تسلیم نہیں ہے. تو اس کی سند پیش کرو کیوں تسلیم نہیں ہے نا. کسی بھی بات میں، جیسے حنفی نے کہا کہ خون نکل جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو شافعی نے کہا کہ ہمیں تسلیم نہیں کہ خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے. تو حنفی کہے کیوں تسلیم نہیں ہے؟ کہا اس لیے تسلیم نہیں ہے کہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، خون نکلا اور ان کا وضو نہیں ٹوٹا، انہوں نے نماز جاری رکھی. تو اگر ٹوٹتا تو وضو ٹوٹتا تو پھر وہ بیان کرتے یا نماز توڑتے وہ جاتے. سند منع سمجھ میں آئی؟ جو رد کرے کسی دلیل کو اور اس کی وجہ بیان کرے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کسی بات کے، کسی بھی مدعی کے دعوے کو رد کرے اور اس کی، ہاں تو یہ دلیل نہیں ہے جناب. سند منع جو ہے وہ کمزور بھی چلتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھو. دلیل کو تمام احتمالات سے محفوظ ہونا چاہیے. دلیل کو بولیے محفوظ ہونا. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. دلیل نہیں چلتی کمزور، دلیل کو ٹناٹن ہونا چاہیے، ہے نا. لیکن سند منع ہلکی پھلکی بھی چلتی ہے، کیونکہ وہ دلیل نہیں ہے، وہ آپ کی دلیل کا توڑ ہے. توڑ میں تو ایک اینٹ کھسکائیں گے تو ٹوٹ جائے گی نا. آپ دیوار قائم کر رہے ہو، ہم تو تھوڑا سا ہلا دیں گے، کام ہو گیا ہمارا. آپ کو بنانا ہے، آپ مضبوط بنائیے، ہمارا کام ہلانا، ہلا دیں گے. سند منع سمجھ میں آئی؟ تو سند منع میں ہلکی پھلکی بات بھی چل، کچھ بنیاد ہو، ایسا نہیں کہ ہوائی کچھ ہلکا پھلکا بھی چل جائے. تو یہ جو ہم نے بات کہی ہے نا الکفیلین والی بات، وہ ہم نے دلیل کے طور پہ نہیں کہی ہے، بلکہ بولو نا بھائی، سند منع کے طور پہ کہی ہے. اب آپ یہاں پہ نقاش کرو یہ اور بحث کرو کہ ہم کہاں کی بات کر رہے ہیں کہ کسی پر واجب ہو، اور کفیلین کی بات آپ لے کے آ گئے. کفیلین پر واجب کہاں ہے؟ ان پر تو مطالبہ ہے خالی. دین تو زید پر ہے. دین کس پر ہے؟ زید پر ہے. اور خالد اور محمود یہ دونوں جو کفیل ہیں ان پر دین تو نہیں ہے. یہ تو ضم الذمہ ذمہ لیا انہوں نے. تو ان میں سے ایک کی ادائیگی سے دوسرا فارغ ہو رہا ہے اور وجوب ساقط ہو رہا ہے، تو یہ تو دوسرا مسئلہ ہو گیا نا. تو کہتے ہیں کہ یہ سند منع ہے. فلا تضر المناقشہ فیہ. تو اس سند منع میں یہ مناقشہ مضر نہیں ہے. کون سا مناقشہ؟ کہ لیس علی الکفیلین دین. یہ پلٹ کر آپ کہیں کہ کفیلین سے مثال کیوں لا رہے ہیں آپ؟ کفیلین پر دین ہی کہاں ہے؟ کفیلین پر دین ہے؟ دین تو زید نے لیا ہے. وَإِنَّمَا عَلَيْهِمَا الْمُطَالَبَةُ. کفیلین پر کیا ہے؟ مطالبہ ہے. اور بات وجوب کی ہے. بات کس کی چل رہی ہے؟
تو ان پر تو دین، ان پر تو ادائیگی واجب بھی نہیں ہے، ان پر دین ہی نہیں ہے. فَإِنَّهُ، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے سند منع ہے، لہٰذا یہ بحث ہمیں مضر نہیں ہے. کیوں مضر نہیں ہے؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُ يَكْفِينَا فِي الْإِسْتِنَادِ سُقُوطُ الْمُطَالَبَةِ، ہمیں استناد کے لیے اسی قدر کافی ہے کہ چلو بھائی اس کے اوپر دین نہیں تھا، مطالبہ تھا نا، کفیلین پر مطالبہ تھا نا، تو ایک کفیل نے ادا کر دیا تو دوسرے سے مطالبہ ساقط ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو بغیر ادائیگی کے کیسے ساقط ہوا؟ یہ تو اتنا تو مانتے ہو، تو ہمارے لیے مفید ہے نا اتنی بات. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بغیر کچھ کیے مطالبہ ساقط، اسی کو تو وجوب کہتے ہیں. یہ بعض کے کرنے سے دوسرے سے بھی ساقط ہو جائے. فَإِنَّهُ يَكْفِينَا فِي الْإِسْتِنَادِ سُقُوطُ الْمُطَالَبَةِ عَنْهُمَا، ہمارے لیے منع کے استناد میں منع کی سند کے طور پر اسی قدر کافی ہے. کس قدر؟ کہ دونوں سے مطالبہ ساقط ہو گیا، حالانکہ دونوں نے سقوط المطالبہ عنہما، دونوں سے ساقط ہے. بِأَدَاءِ مَا تَوَجَّهَ بِهِ الْمُطَالَبَةُ إِلَيْهِمَا، اس چیز کی ادائیگی کے ذریعے کہ جس کا مطالبہ دونوں کی طرف ہے. اس دین کی ادائیگی ایک نے کی اور اس کی ادائیگی کا مطالبہ دونوں کی طرف ہے، اور ایک نے ادا کیا دونوں سے ساقط. یہی تو بحث چل رہی ہے. ہاں، اس لیے کہا کہ یہ جناب ہم نے سند منع کے طور پہ پیش کیا ہے، لہٰذا اس میں کوئی مناقشہ نہ کرے. ہاں، لو کان قیاسا کما یفہم من بعض کتب الشافعیہ تضر، اگر یہ قیاس کے طور پہ پیش کرتے تو پھر یہ ہمارے لیے مضر ہوتی. یہ ہم اپنے قیاس کے طور پہ ہم نے پیش نہیں کیا ہے. پھر یہ بات ہمارے لیے دلیل بن جاتی ہے، اور دلیل میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، کوئی احتمال بھی نہیں ہونا چاہیے، ورنہ دلیل ٹوٹ جاتی ہے. تو یہ ہم نے دلیل کے طور پہ پیش نہیں کیا، صرف سند منع ہے. ٹھیک ہے. بعض کتب شافعیہ میں یہ لکھا ہے کہ اس بات کو ہم نے قیاس کے طور پہ پیش کیا. اگر قیاس کے طور پہ پیش کیا ہوتا تو پھر یہ بات مضر ہوتی ہمارے لیے، کہ ہم یوں کہتے مثال کے طور پہ کہ واجب کفایہ جو ہے نا واجب علی الکل ہے، اور بعض کی ادائیگی سے سب کے سب فارغ ہو جاتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ دلیل کفیلین والی لے کے آتے ہیں، ہم قیاس لے کے آتے ہیں. وہ کفیلین میں جو دیکھیے کہ ان میں سے دو ذمہ داری لے رہے ہیں اور ایک بھی ادا کر رہا تو اسے ساقط ہوتا، وہ ہماری دلیل ہے. تو ہم کوئی کہتا کہ نہیں یہ دلیل مضبوط نہیں ہے کیونکہ اس نے لیا ہی کہاں ہے، اس کے اوپر واجبی کہاں ہے. چلیے یہ پوری گفتگو مکمل ہو گئی. اب آئیے دوسری تعریف کے قائلین کی دوسری دلیل. ٹھیک ہے. وقالو ثانین الابہام فی المکلف کل ابہام فی المکلف بھی، یہ بھی ایک مرحلہ ہے، اسے بھی طے کریے. کیا بات ہے؟ ان کی دوسری دلیل کن لوگوں کی؟ جو کہتے ہیں کہ نہیں واجب الکل نہیں ہے بلکہ واجب البعض ہے. اس پر ہمارا کہنا تھا یہ کہ واجب البعض ہو تو پتہ ہی نہیں رہے گا کس پر واجب، ہی مسئلہ تھا. تو جناب کس پر واجب ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے، تو کون کرے گا، کیسے نیت کرے گا، کون ادا کرے گا، کون مطالب ہوگا، تو یہ مسئلہ ہو جائے گا. اس پہ کہہ رہے ہیں یہ کہ نہیں، مکلف میں ابہام جو ہے یہ مکلف بہی میں ابہام کی طرح ہے. کیا کہا انہوں نے؟ مکلف بہی میں ابہام کی طرح ہے. والتکلیف بالمکلف بہی المبہم صحیح فقضا علی المکلف المبہم لحصول المصلحۃ بہی. اور مکلف بہی جو مبہم ہو اس کے ساتھ تکلیف درست ہے، یعنی اس کو مکلف بنانا درست ہے. تو مکلف جو مبہم ہو اس میں اس کو مکلف بنانا کیوں درست نہیں ہوگا؟ کیا بات ہے، بات سنیے غور سے. جیسے یہ بات مانی جاتی ہے، یہ مقرر بات ہے کہ مکلف بھی جس بات کا مکلف بنایا گیا، مکلف جس بندے کو مکلف بنایا گیا. مکلف کون ہے؟ بندہ. نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ. اور کس چیز کا مکلف بنایا؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، فنا 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 کام. تو
جب بھی کسی چیز کا کسی کو مکلف بنائیں گے تو وضاحت نہ ہونی چاہیے، جی مگر ایسا ہوتا ہے کہ جس کام کا مکلف بنایا گیا اس کام میں ابہام رکھا جائے، جس کام کا مکلف بنایا گیا اس میں ابہام رکھا جائے۔ اس کی مثال ہم دے سکتے ہیں، یہ وضو میں مسح راس کا مسئلہ، حنفیہ کے نزدیک یہ مجمل ہے، اسی لیے بحث شروع ہوئی۔ قرآن پاک نے فرمایا وَامْسَحُوا پھر وہ بِرُؤُوسِكُمْ، تو سر کا مسح کرنا یہ تو واضح ہے، لیکن کتنے حصے کے مسح سے یہ ذمہ داری ساقط ہو جائے گی یہ واضح نہیں ہے۔ تو اب کون اس میں شبہ کرے گا کہ سر کا مسح فرض ہے کہ نہیں ہے؟ سب لوگ کہیں گے فرض ہے، لیکن ہے کتنا یہ بتایا نہیں گیا۔ اگر یہ بتایا گیا ہوتا تو اختلاف ہوتا، تو کوئی کہہ رہا 1 بال، کوئی کہہ رہا 3 بال، کوئی کہہ رہا ربع راس، کوئی کہہ رہا پورا سر، تو ابہام ہے کہ نہیں ہے؟ جس کام کا مکلف بنایا گیا اس میں ابہام۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کام کا مکلف بنایا گیا وہ کام نہیں بتایا گیا، کہ ٹائم آئے گا تو بتا دیں گے، لیکن اتنا سمجھو کہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو ابہام مکلف بہی میں چلتا ہے، لیکن ابہام مکلف میں نہیں چلتا، کہ کس کو بنایا گیا تو پھر سب کے سارے فارغ بنیں گے، تو کس کو کسی چیز کا حکم دیا جا رہا ہے وہ طے نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ ہمارا کہنا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ابہام تو چلتا ہے نا، مکلف بہی میں ابہام چلتا ہے نا، تو جیسے مکلف بہی میں ابہام چلے گا ویسے مکلف میں بھی ابہام لے لو، کہ ہے تو لوگوں پر ضروری ہے، کس پہ ضروری ہے ہو جائے گا بعد میں کلیئر ہو جائے گا۔ تو جیسے مکلف بہی میں ابہام ہے اسی طرح سے مکلف میں بھی ابہام، تو مکلف میں ابہام اگر ابہام پریشان کن ہے تو مکلف بہی میں بھی پریشان کن ہونا چاہیے، اور اگر مکلف بہی میں ابہام پریشان کن نہیں ہے یہ چلتا ہے تو پھر مکلف میں بھی ابہام مان لیجیے آپ، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ یہ دلیل ہو گئی ان کی دوسری۔ بات سمجھ میں آئی؟ کہتے ہیں کہ الابہام فی المکلف کالابہام فی المکلف بھی، اور والتکلیف بالمکلف بھی المبہم، مکلف بھی جو مبہم ہو اس کے ساتھ مکلف بنانا یہ درست ہے کہ نہیں ہے؟ کہ کام مبہم طور پہ بتا دیا گیا لیکن کہہ دیا کچھ کام کرنا ہے نا؟ جیسے تراویح کے اجارے کا معاملہ لے لیجئے، جائز نہیں ہے لیکن یہ کہ مبہم طور پہ کہا ہے کہ ایک امام صاحب کو ہائر کیا گیا کہ آپ آئیے آپ کو کام کرنا ہے، 10,000 روپے آپ کو دیں گے ہم، یہی تو طریقہ ہے، ان کو ہائر کیا جائے کہ آپ آئیے آپ کو 50,000 روپے 1,00,000 روپے پہ ہم رکھتے ہیں، تو وہ کہنے لگے کرائیں گے کیا؟ کہ کچھ کرائیں گے نا، جھاڑو دلوائیں، کچھ بھی کرا سکتے ہیں، اور ٹائم آئے تو کہیے تراویح پڑھائیے، یہی طریقہ ہے۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ تو مکلف بھی بے ابہام چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے؟ تو جب وہاں پر ابہام قابل برداشت ہے تو یہاں بھی برداشت کر لو آپ، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ مکلف بھی جو مبہم ہو اس کے ساتھ تکلیف درست ہے، تو اسی طرح سے مکلف مبہم کے ساتھ بھی ابہام درست ہونا چاہیے، لحصول المصلحت بھی، کیونکہ اس قدر سے مصلحت ثابت وہ حاصل ہو جاتی ہے کہ حکم جو ہے کم سے کم چلا جاتا ہے کہ حکم ہے۔ قلنا، اب یہ جو دوسری دلیل تھی اس کے رد میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جواب اس سلسلے میں کیا؟ اولاً پہلا جواب قیاس فی مقابلۃ النصوص، یہ تو آپ قیاس کر رہے ہیں نصوص کے مقابلے میں، وہ نصوص کیا بتا رہے ہیں کہ کتب علیکم القتال، نصوص جو ہے نا سارے مسلمانوں سے خطاب ہے، سارے مسلمانوں سے خطاب ہے، اور آپ جو ہے نا قیاس کی گنجائش تو وہاں ہے جہاں حکم منصوص نہ ہو۔ آپ نے قیاس کیا نا، قیاس میں کیا ہے کہ مقیس علیہ میں ایک علت ہو اور مقیس میں وہ علت موجود ہو تو مقیس سے حکم کو بھی مقیس علیہ سے حکم کو مقیس میں لے جانا، یہ تب جبکہ مقیس میں کوئی حکم کہیں مذکور نہ ہو۔ اور قیاس کے لیے 5 شرطیں ہیں، ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ مقیس منصوص نہ ہو،
جو مسئلہ ہے وہ منسوس نہ ہو. منسوس نہ ہو تبھی نہ آپ قیاس کریں گے. اگر منسوس ہے تو آپ کو قیاس کی ضرورت ہے. قرآن حدیث نے تو بتا دیا, آپ اسی کو لیجیے آپ. تو اگر اس کا ذکر کہیں پر نہ ہوتا تو آپ یوں قیاس کرتے کہ ابہام جناب مکلف بہی میں ابہام چلتا ہے, تو وہاں کیسے چل گیا؟ تو وہاں جب چل گیا تو مکلف میں بھی ابہام چلنا چاہیے. یہ قیاسی کر رہے ہیں نا آپ, وہاں ہے ٹھیک تو یہاں بھی آنا چاہیے. یہ قیاس آپ کر رہے ہیں, یہ قیاس کب کریں گے؟ جب کوئی کہیں پہ حکم بیان نہ کیا گیا ہو. جب حکم صاف بیان کر دیا گیا, نصوص موجود ہے, تو پھر کیسے قیاس چلے گا آپ کا؟ جواب ہو گیا. فلا یسمع, لہٰذا یہ قیاس نہیں سنا جائے گا. وقد تقرر بأن الواجب الکفائی یسقط بفعل الکل. ہاں, یہی دلیل جو جنہوں نے بیان کی ہے, اسی کے سپورٹ میں یہ بات ہے کہ یہ بات بھی ثابت ہو چکی کہ واجب کفائی سب کے چھوڑ دینے سے بھی ساقط ہو جاتا ہے. یسقط بفعل الکل, سب چھوڑ دیں نہیں, سب کر لیں. یسقط بفعل الکل, سارے کے سارے لوگ کر لیں تو واجب کفائی ساقط ہو جاتا ہے. والبعض, یوں ہی بعض لوگ کر لیں تب بھی یہ بات تو طے ہے کہ واجب کفایہ جو ہوتا ہے سارے لوگ کریں تب بھی ساقط, بعض لوگ کریں تب بھی ساقط. فالمکلف القدر المشترک, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مکلف قدر مشترک ہے نا, یعنی وہ قدر مشترک ہے جو کل میں اور بعض میں شریک ہے. نہ تو کل پر ہے نہ تو بعض پر ہے, بلکہ کل اور بعض میں جو قدر مشترک ہے اسی پر ہے. اور جب قدر مشترک لیں گے تو وہ لبعض, وہ تو بازی کے لیے. یہ بھی دلیل ہو گئی کہ واجب البعض ہے وہ. فلا یخیل المانع الا الابہام, لہٰذا اب یہاں پر کوئی معنی خیال میں نہیں آتا کہ واجب البعض ہونے میں کیا رکاوٹ ہے سوائے ابہام کے. کہ ابہام, آپ نے جو پہلے کہا تھا نا کہ ابہام روز ہو جائے گا, اور ابہام جب ہو جائے گا تو کس پر واجب ہے اسے پتہ ہی نہیں چلے گا. اس بندے پر واجب اسے معلوم ہی نہیں کہ ہم پر واجب ہے کہ نہیں ہے. وہ نیت کیسے کرے گا؟ یہی نا معنی ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو معنی ہے وہ غیر معنی, یہ ابہام معنی بھی نہیں ہے. لأن الابہام فی المکلف مثلہ فی المکلف بھی, کیونکہ ابہام مکلف میں ہو رہا ہے نا, یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ مکلف بہی میں ابہام ہو, اور مکلف بہی میں ابہام چلتا ہے تو مکلف میں بھی ابہام چلنا چاہیے. یہ اسی کی تقریر ہو گئی. وہ لا یمنع, وہ معنی نہیں ہے. اگر یہ تقریر ہو متن کی, کہتے وحین فالجواب, تو جواب یوں ہوگا ان السقوط بفعل البعض والکل لا يستلزم الوجوب على القدر المشترک, کہ بعض کے کر دینے سے ساقط ہو جانا, سب کے کر دینے سے ساقط ہو جانا, کل کے کرنے سے اور بعض کے کرنے سے, دونوں کے کرنے سے ساقط ہو جانا, یہ قدر مشترک پر وجوب کو مستلزم نہیں ہے, جو آپ نے یہاں پہ قدر مشترک والی بات کر دی. کیسے ایسا ہو سکتا ہے؟ حالانکہ نصوص تو فیصلہ فرما رہی ہیں کہ واجب سب پر ہے, تو آپ نے نئی بات نکال دی, قدر مشترک پر ہے. والنصوص قاضیۃ بالوجوب علی الکل, تو نصوص کیا فیصلہ دے رہی ہیں؟ نصوص یہ فیصلہ دے رہے ہیں کہ واجب علی الکل ہے, اور آپ نے کہہ دیا کہ واجب علی القدر المشترک ہے. یہ سب نصوص کی موجودگی میں یہ سب چلے گا نہیں چلے گا یہ سب. فلما لا یجوز, تو آپ کی جو دلیل چل رہی تھی اس کا حل ہم کیے دیتے ہیں نا. وہ دلیل آپ کی یہ چل رہی تھی کہ جناب اگر سب پر واجب ہے تو بعض کے کرنے سے ساقط کیسے؟ یہ آپ کا شبہ تھا بعض والوں کا کہ سب پر واجب ہو تو بعض کے کرنے سے, بعض دیگر جو باقی لوگ ہیں انہوں نے تو کیا نہیں ہو پھر بھی ساقط. تو کہتے ہیں کہ فلما لا یجوز, کیوں نہیں ایسا ہو سکتا ان یکون من خواص بعض الواجبات, کہ یہ بعض واجبات کے خواص سے ہو, کہ سقوطها بفعل واحد, کہ ایک آدمی کے کرنے سے بھی ساقط ہو جائیں. ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس میں کیا خرابی ہے کہ بعض واجبات کی دو قسمیں ہیں. یہ واجبات کی خاصیات میں سے ہے کہ بعض واجبات وہ ہیں کہ بعض لوگوں کے کرنے سے ہی واجب سب پر, لیکن بعض لوگ بھی یا ایک بندہ بھی کر دیتا ہے تو سب سے ساقط. یہ اس میں کیا حرج ہے؟ تو ہم یہاں پر غور کرو. چلیے قلنا, اچھا یہ قلنا جو ہے نا یہ ان کی دلیل ثانی کے رد کی بات ہے.
یہ دلیل ثانی تو یہ ہے نا کہ مکلف بھی میں جو ابہام ہے وہ مکلف ایسے ہی مکلف کا بھی ابہام ہے. تو اس کا جواب انہوں نے اول کہہ کے دے دیا تھا نا یہ اور ثانین یہ ہے. پہلا جواب ان کا یہ تھا کہ یہ تو آپ نص کی موجودگی میں قیاس کر رہے ہیں، ہو گیا نا. دوسرا جواب کیا ہے؟ کہتے ہیں قیاس مال فارق ہے. قیاس مال فارق ہے، وہاں پہ کچھ اور معاملہ ہے، یہاں پہ کچھ اور معاملہ ہے. اس تعصیم المبہم غیر معقول، اس لیے کہ مبہم کو گنہگار بنانا یہ معقول نہیں ہے. آپ کو یہی کہنا ہے نا کہ اگر یہاں پہ ابہام رہے، مکلف بہی میں جیسا ابہام ہے اور وہ چلتا ہے تو مکلف میں بھی ابہام چلنا چاہیے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر وہ نہ کرے تو گنہگار بھی مبہم ہو. گنہگار بھی کون ہو؟ لیجیے جناب، ابہامی میں سب معاملہ ہو گیا اور پتہ ہی نہیں کون گنہگار ہے. تو مبہم کو گنہگار بنانا یہ معقول نہیں ہے. بخلاف تعصیم المتعینین بترکل مبہم، برخلاف اس کے کہ مبہم فعل کو چھوڑنے سے خاص متعین لوگوں کو گنہگار بنانا ہے، یہ معقول ہے. یہ معقول ہے کہ وہ کہیں کہ آپ نے تو بتایا نہیں تھا کون کام کرنا ہے، کیسے کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، مبہم رکھا تھا آپ نے. تو کہے گا کہ ٹھیک ہے یہ کر لیتے، یوں کر لیتے، جو بھی کر لیتے، کر تو لیتے، تم نے تو کچھ کیا ہی نہیں. تو فعل معین نہ ہو، بندہ تو معین ہو. تو جو جس کو گناہگار بنا رہے ہیں، جس کو سزا دینی، وہی معین نہ ہو، یہ معقول نہیں ہے. فَإِبْحَامُ الْمُكَلَّفِ مَانِعٌ دُونَ الْمُكَلَّفِ بِهِ، تو مکلف کا ابہام مانے ہے، مکلف بھی کا ابہام مانے نہیں ہے. قیل علیہ، اس پر کہا گیا کہ مذہبہم اسم الکل بسبب ترک البعض، ان کے سپورٹ میں یعنی دلیل جنہوں نے بعض کے قائلین ہیں ان کے سپورٹ میں یہ جو جواب ہے اس کا جواب الجواب کے طور پہ کہ ان لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے جو آپ نے کہہ دیا کہ یہ تو مبہم کو سزا دی جا رہی ہے یا مبہم کا گنہگار ہونا لازم آ رہا ہے. تو اس کا جواب میں یہ کہا کہ نہیں، وہ جو بعض کے قائلین ہیں نا، بعض پر واجب ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بعض نے اگر چھوڑ دیا تو سارے کے سارے گنہگار ہوں گے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض کے فرد ہونے کی حیثیت سے یہ بھی بعض، 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 سارے بعض، سارے کے. تو یہ تعصیم المبہم لازم نہیں آئے گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض نے چھوڑا تو سارے کے سارے گنہگار تو متعین تو ہو گئے. ان کا مذہب کیا ہے؟ اسم الکل فلا تعصیم للمبہم، تو یہاں پہ مبہم کی تعصیم کہاں ہے؟ قلنا، تو ہم جواب میں کہیں گے نہیں ہے، لازم ہے، بل لازم اس ترک البعض یقتضی اولا و بالذات اسم البعض وان کان یؤول الی الجمیع ثانیا و بالعرض. اس لیے لازم آ رہا ہے، تعصیم مبہم لازم ہے اس لیے کہ بعض کا ترک کرنا یہ اولاً اور بالذات تو اس بات کا مقتضی ہے کہ بعض ہی گنہگار ہوں. ٹھیک ہے، تو ہو گیا نا. تو اولاً اور بالذات تو ابہام ہو گیا. یہ اگرچہ دوسرے درجے میں تعین ہو جا رہی ہے، اس ہم التارکون للواجب، کیونکہ بعض پر بعض جو گنہگار ہو رہے ہیں وہی تو تاریک واجب کے تاریک ہیں. وہ ان کا نا یہ اگرچہ انجام کار یہ پہنچ کہاں رہا ہے کہ ان بعض نے بھی نہیں کیا، ان بعض نے بھی نہیں کیا، ان بعض نے بھی نہیں کیا، تو پھر سارے کے سارے گنہگار ہو رہے ہیں. تو دوسرے مرحلے میں ثانین جو ہے وہ سارے کے سارے لوگ گنہگار ہونے، لیکن اولاً اور بالذات بعض گنہگار ہونے. ثانین و بالعرض سارے کی طرف یہ بات جا رہی ہے. اور یہ کیوں ثانین بالعرض جو ہے نا سارے لوگ گنہگار ہو رہے ہیں؟ لعدم اولویت البعض دون البعض، کیونکہ بعض سے اولا نہیں ہے. 1,00,000 کی آبادی ہے تو نماز جنازہ واجب ہے، تو یہ نہیں کہیں گے وہی 10 غریب لوگ ہیں جو غریب ہے انہیں پہ 10
لازم کر دو، امیروں پہ مت لازم کرو، کوئی کسی سے اولا نہیں ہے اس وجوب میں، تو سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے۔ بل نقول بلکہ ہم کہتے ہیں لا یصح تعصیم الکل بالعرض ایضاً، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، تعصیم الکل لازم نہیں آئے گا، بالعرض بھی لازم نہیں آئے گا، الا اذا کان واجبا علی الکل بالعرض، مگر تبھی جب کہ یہ بالعرض سب پر واجب ہو، وہم غیر قائلین بھی، وہ تو واجب علی الکل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ لوگ جو ہے نا، ہم تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ واجب علی الکل ہے، سب پر واجب ہے، اور سب کا گناہ گار ہونا یہ تو فرع ہے نا سب پر واجب ہونے کی، چاہے عرضاً ہی صحیح، وہم غیر قائلین بھی، تو وہ اس کے قائل نہیں ہے کہ سب پر واجب ہو، بعضی پر واجب کے قائل ہیں۔ فیلزم تعصیم المبہم، تو لہذا تعصیم المبہم لازم تو آئے گا، اور اسی میں خرابی ہے بس۔